الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنی تفسیر میں پڑھا تھا کہ جو عبادت کرتا ہے اور جن کی کرتا ہے عبادت اللہ کے سوا، وہ بھی اور وہ بھی سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، ٹھیک ہے، جہاں پہ چیخنا چلانا وہ کریں گے اور کچھ نہ سنیں گے سوائے لوگوں کی چیخوں پکار کے۔ اور جن کے لیے اللہ نے نیکی ٹھہرا دی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ جنت میں جائیں گے، جہاں پہ وہ ذرہ برابر بھی کچھ جہنم والوں کا یا بری چیز یا بری بات کچھ نہیں سن پائیں گے، ٹھیک ہے، نہ کوئی آہٹ سن پائیں گے ان کی، اور وہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ رہنا بھی چاہیں گے، اور اللہ رکھے گا بھی ہمیشہ، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ انشاءاللہ اب آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ اب اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، نہیں غمگین کرے گی انہیں گھبراہٹ نہایت بڑی، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا دن، وہ جو تم تھے اس کا وعدہ کیے جاتے یا وعدہ کیے گئے تھے۔ یعنی انہیں جو جنت میں ہوں گے نا، یا جنت والے ہوں گے، جنت سے مراد ہے جن کے لیے نیک اور صالح لوگ ہوں گے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں غمگین کرے گی انہیں گھبراہٹ بڑی۔ اب یہ بڑی گھبراہٹ سے یہاں پہ مفسرین نے مختلف مراد لی ہے۔ کچھ مفسرین نے لیا ہے کہ جب وہ جنت میں اور اس میں جائیں گے اور ملک الموت کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا، وہ گھبراہٹ۔ کچھ نے مراد لیا قیامت کی گھبراہٹ، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی گھبراہٹ ہوگی اس سے وہ امن میں رہیں گے۔ ہم اس کے بارے میں اور بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے کہ نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ انہیں کوئی ڈر خوف گھبراہٹ ہوگی، تو وہ امن میں رہیں گے۔ اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے یہ کہتے ہوئے کہ یہ تمہارا دن ہے وہ جس کا تم وعدہ کیے گئے تھے، چاہے وہ جنت میں استقبال کریں یا قیامت والے دن بھی۔ جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے فرشتے انہیں سلام کریں گے اور ان کو جو ہے تسلیاں دیں گے وہاں پہ کہ تم مت گھبراؤ۔ یہ نیک لوگوں کی شان ہے جو اللہ نے بیان کی ہے اپنے اس قرآن میں۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یاد کیجئے جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو کاغذ کے لپیٹنے کی طرح، جس طرح اس میں جیسے لکھائی کی وجہ سے جو لپیٹا جاتا ہے کاغذ، جس طرح ہم نے نئے سرے سے آغاز کیا تھا پہلی پیدائش کا، اسی طرح ہم لوٹائیں گے اس کو، وعدہ ہے ہمارے ذمے، بلا شبہ ہم ہیں کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یاد کیجئے جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو۔ آسمان دیکھو لپیٹ لیا جائے گا، یہ قرآن میں بھی آتا ہے اور جگہ پہ، اور صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام آسمان اور اس کی مخلوق، تمام مخلوقات جو آسمان اور زمین میں، اللہ اپنی مٹھی میں لے لے گا اور دائیں ہاتھ میں آسمان کو اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا۔ پورے آسمان اور زمینوں کو اور اس کی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نا اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، مٹھی میں لے لے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگی۔
اتنی بڑی ذات ہے اللہ کی کہ جو آسمان ہے، جو دنیا ہے، سورج، چاند، ستارے، کائنات کو اللہ لپیٹ لے گا، جیسا ہی بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اللہ نے پھر مثال دی کہ جیسے کاغذوں میں لکھا ہوا ورق کو لپیٹ لیا جاتا ہے، فولڈ کر لیا جاتا ہے، ایسے اللہ لپیٹ لے گا. اب اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ مجہول ہے. قرآن کی بہت ساری آیتیں جو ہیں نا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے معنی معلوم ہے و کیفیت مجہول، کہ معنی ہمیں پتہ ہے لیکن کیفیت کیا ہے وہ مجہول ہے، کیفیت ہمیں نہیں پتا. جیسے ہمیں بہت ساری احادیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کیفیت کیا ہے مجہول، ہمیں نہیں پتا. ہمیں قرآن سے پتہ لگتا ہے اللہ عرش پر مستوی ہے، کیفیت کیا ہے مجہول ہے. اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ہمیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھا ہوا ہے، بس عرش پر ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے لپیٹ لیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اور ہم دوبارہ پیدا کریں گے، اور یہ ہمارے ذمہ ہے، بلا شبہ ہم ہی کرنے والے. تمام خلقت کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، جو مر چکے ہوں گے دوبارہ پیدا کیا جائے گا. جو مٹی میں ذرات مل چکے ہوں گے مر کے، ہڈیوں کے، گوشت کے، کھال کے، بال کے، ناک کے، آنکھ کے، جو بھی کچھ ختم ہو چکا ہوگا دوبارہ اٹھے گا. اور بغیر لباس کے، بغیر ختنہ کے، بغیر کسی چیز کے، جس حال میں انسان جو ہے دنیا میں آتا ہے اسی حال میں وہ کھڑا کیا جائے گا قیامت والے دن. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بغیر کپڑوں کے تمام لوگ قیامت والے دن کھڑے ہوں گے تو کیا شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کی نظریں آسمان سے ہی نہیں ہٹیں گی، وہ اوپر ہی دیکھ رہے ہوں گے. اتنا سخت وقت ہوگا کہ کوئی اپنے برابر والے پہ دھیان ہی نہیں دے گا کہ کون کھڑا ہے، کس حال میں کھڑا ہوا ہے. اتنا خوف طاری ہوگا، اللہ کا ایسا غضب ہوگا کہ لوگوں کے دل پھٹ رہے ہوں گے، آنکھیں پھٹ رہی ہوں گی، لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اتنا سخت وقت ہوگا، اس وقت ایک دوسرے کی کہاں فکر ہوگی. اور یہ اللہ پیدا کر کے دکھائے گا دوبارہ سب کو. اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے اپنی مخلوق کو. جس کو اللہ نے پیدا کر دیا، دنیا میں آ گیا جو، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دوبارہ اس کو اٹھائے گا، چاہے جو بچہ بھی کیوں نہ مرا ہو. ایک دن کا بچہ بھی پیدا ہو کے اگر وہ مر گیا ہوگا تو اللہ قیامت والے دن اٹھائے گا اس کو. آگے ہم پڑھ چکے ہیں 28 29 30ویں پارے میں کہ جو مشرکین مکہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو قبر میں دفنا دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے فرما رہے ہیں کہ اس لڑکیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز کی سزا ملی تھی، بتاؤ اب کیوں زندہ دفنایا گیا تھا. ان لڑکیوں سے پوچھا جائے گا، ان بچیوں سے پوچھا جائے گا. تو اللہ پیدا کر کے بھولتا نہیں ہے، یہ اللہ کی کائنات ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرما رہے ہیں البتہ تحقیق ہم نے لکھا زبور میں نصیحت کے بعد کہ بے شک زمین اور وارث ہوں گے اس کے کون؟ میرے نیک بندے. اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زبور سے مراد زبور ہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، زبور میں اللہ تعالیٰ نے لکھا نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث جو ہیں وہ میرے نیک بندے ہوں گے. اچھا، یہ ریفرنس جو ہے نا اس کتاب کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ قرآن کی بہت ساری آیات ایسی ہوں گی جو اس کتاب میں بھی ہوں گی، جو انجیل میں بھی ہوں گی، توریت میں بھی ہوں گی، اور بہت ساری ان میں ایسی آیتیں ہوں گی جو قرآن میں بھی ہوں گی. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. بس اب یہاں پہ ذرا رک کے غور کرو کہ یہاں دو مطلب لیا مفسرین نے زمین کے.
کچھ نے لیا ہے دنیا کی زمین اور کچھ نے لیا ہے جنت کی زمین. ٹھیک ہے. وجعلنا من وراثت جنت النعیم، کہ ہمیں بنا دے جنت کے وارثوں میں سے. ٹھیک ہے. تو جنت میں تو ہوں گے ہی نیک صالحین، وہی وارث بنیں گے. زمین میں بھی اللہ انہیں اقتدار دے گا. یہ زمین میں چلنا پھرنا گھومنا پھرنا جو ہے نا، یہ دھوکے میں نہ ڈال دے کہیں کسی کو. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں اس کے بارے میں تھوڑی سی اللہ تعالیٰ ڈیٹیل فرماتے ہیں. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہہ دیجئے جو زینت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے یہ دنیاوی زندگی میں، دنیاوی جو زندگی ہے نا وہ اہل ایمان کے لیے ہے، اور قیامت والے دن تو ہوگی ہی انہی کے لیے. سورہ اعراف آیت نمبر 32 ہے، یہ 32، کہ دنیا کی جو زینتیں ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ہیں. کافروں کو تھوڑا سا حق دیے اللہ نے اس میں استعمال کرنے کا. دنیا میں جو یہ چیزیں ہیں نا، یہ اصل میں مسلمانوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں. جو زمین سے خزانے نکلتے ہیں، لباس پہننے کے نکلتے ہیں، کوئی بھی چیز، یہ مسلمانوں کے لیے. کافروں کو تو یہ تھوڑا سا اختیار دیا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. اصل میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے. لیکن اسلام سے دوری کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے ہم ان وسائل کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں جو اصل میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھے ہیں. اور نیک لوگوں کی تعداد دنیا میں ہے ہی بہت کم. یہ تو قرآن کہتا ہے حق پہ چلنے والے ہوتے ہی بہت تھوڑے. یہاں پہ کچھ مفسرین تو نہیں کہوں گا، جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس کی تعویل کی ہے عبادیت صالحون، یعنی یہ کون وارث ہوں گے؟ عبادیت صالحون، میرے نیک بندے. انہوں نے صالحون سے مراد جو ہے وہ لیا ہے صلاحیتوں والے بندے. صلاحیتوں والے کون؟ انجینئرز، ڈاکٹرز، اسکالرز، آئی ٹی اسپیشلسٹ، اس طرح کے بندے وارث ہوں گے زمین پر. یہ بالکل غلط تعویل ہے. اللہ کے نیک بندوں کی زمین ہے وہی وارث ہوں گے. اور ابھی دیکھ لینا آگے پوری حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں دجال کی، یاجوج ماجوج کی. تو سارا جو اقتدار ہوگا وہ مسلمانوں کے پاس ہی ہوگا، پوری دنیا کا اقتدار ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ ہی وارث بنائے گا وہ، جیسے اب سے تھوڑا عرصہ پہلے تھا. مسلمان تھے ہر جگہ، ہر ملک میں مسلمانوں نے فتوحات کری. ٹھیک ہے. بہرحال اس آیت پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگا رہا، آگے چلتا ہوں. تو بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے وارث بھی مسلمان ہیں اور دنیا کی زینتیں بھی مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو صرف اجازت دی ہے کہ اس میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آخرت تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. بلا شبہ اس واس و نصیحت میں البتہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظاہر ہے جو عبادت کرنے والے ہیں اس میں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دیا ہے، کتنا بڑا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو وارث بنائے گا. اور اصل وارث تو حقدار جنت ہی ہے. وجعلنا من وراثت جنت النعیم. یہ دعا مانگا کرو بیٹا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو جنت کے وارث ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کافی آیتیں آئی ہیں کہ ہم جنت کا وارث بنائیں گے ان کو. اصل چیز تو جنت ہے. دنیا میں تو تھوڑا فائدہ اللہ نے رکھا ہے، وہ مسلمانوں کو بھی دیا ہے، وہ کافروں کو بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھو میں ایک آسان مثال دیتا ہوں. ایک مسلمان مومن، ایک کافر. ایک مسلمان مومن 5 بندوں کو، بھوکے بندوں کو یا مسافروں کو کھانا کھلاتا ہے. ایک کافر وہ بھی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، بلکہ کافر تو زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، سیلاب والوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، غریبوں کی، مسافروں کی، وہ تو بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ یہ جو مسلمان نیکی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے
بدلہ کچھ، اور اس کے بعد اصل اجر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتا ہے، اس کو پالتا ہے، جو قیامت والے دن اللہ اس کو دے گا۔ کافروں کے بارے میں کیا ہے کہ اگر اس نے کوئی نیکی کری، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیا، اس کے مال میں اضافہ کر دیا، اس کی اولادوں میں اضافہ کر دیا، اس کی ترقی میں، اس کے کاروبار میں، اس کی نوکری میں ترقیاں دے دی اللہ تعالیٰ نے، اس کی جائیداد میں اضافہ کر دیا۔ آخرت میں کچھ نہیں ہے، کافروں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے، دنیا میں بھی فائدہ دے گا اللہ، لیکن اصل آخرت میں رکھا ہے۔ تو یہ بڑی نصیحت ہے کہ جنت کا وارث اللہ بنائے گا، جنت کے حقدار مسلمان بنیں گے، مومنین بنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہیں ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یہ بہت ہی حسین آیت ہے۔ ویسے قرآن کی تمام آیتیں خوبصورت اور حسین ہیں، لیکن یہ اس وجہ سے خاص کر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں بھی آئیں ان کو ہلاک کر دیا، جو ان کے برے لوگ جو تھے، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے، اللہ نے ہلاک کر دیا ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ قیامت تک اس امت پہ عذاب نہیں آئے گا، بس قیامت ہی آئے گی۔ چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ پکڑے گا ضرور لوگوں کو، سیلاب سے، طوفان سے، زلزلوں سے، سب کچھ، لیکن ایک ساتھ عذاب نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے تمام عالموں کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی تم سیرت اٹھا کر پڑھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان تو انسان، جانور تک اپنی فریادیں لے کر آتے تھے۔ اونٹ آتا تھا اپنی شکایت کرنے، درخت آتے تھے، جانوروں نے اپنی شکایتیں کری ہیں، اپنے بارے میں بتایا جانوروں نے کہ ہمارا مالک ایسے کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے ڈانٹا کہ اس کو کھانا کیوں نہیں دیتے ہو۔ پرندوں نے شکایتیں کری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام معجزات دیے تھے، جانوروں کی بولیاں بھی آتی تھیں ان کو۔ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے کہ تمام انبیاؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی چوتھے آسمان پہ، تمام انبیاؤں سے، تو وہاں تمام انبیاؤں کی ایک جماعت ہوئی تھی، پھر نماز ہوئی تھی، اور اس کی امامت کس نے کری تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن ان کا اخلاق ہے، جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ ان میں بات موجود تھی۔ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے ہر ایک سے، مسافروں سے، مہمانوں سے، بچوں سے، بڑوں سے، بزرگوں سے، ان کا اخلاق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کو پسند فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دیکھو نا، نبوت سے پہلے جو 40 سال کی عمر میں نبوت آئی نا، نبوت سے پہلے جو 40 سال گزرے، تو 40 سال میں کیا تھا کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، حالانکہ اس وقت نبوت نہیں آئی تھی، کہ یہ وہ شخص ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے منہ سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی۔ جب ان کو ایک کردار بنا لیا اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی کہ اب آپ اس کردار کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف لائیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر آپ سنگ دل ہوتے یا تندخو ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد سے چھڑ جاتے، یہ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرما رہا ہے۔
کہ آپ نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے پڑھو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنوں میں صحیح معنوں میں سیرت پڑھنی ہے تو سیرت النبی پر کتابیں پڑھو. صفی الرحمان مبارک پوری کی جو کتاب ہے سیرت النبی پر لکھی ہوئی، دنیا میں نمبر 1 انعام ملا ہے اس کتاب کو. الرحیق المختوم نام ہے اس کتاب کا. سعودی عرب نے اس کو ایوارڈ دیا ہے. بہترین کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، پڑھنی چاہیے ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سیرت تھی، میں مسلمان تو کرتے ہی ہیں تعریف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں کر دیا، ذکر بلند کر دیا. ایک انگریز تھا جیمز اے مشنر نام تھا اس کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے کہ 570 عیسوی میں ایک ایسے عرب قبیلے میں پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب قبیلہ بتوں کی پوجا کرتا تھا. پیدائش کے وقت وہ یتیم تھے، وہ ہمیشہ غریبوں، ضرورت مند، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، غلاموں، مظلوموں کا خیال رکھتے تھے. 20 سال کی عمر میں وہ کامیاب ترین شخص بن گئے. جلدی انہوں نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کری. کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 25 سال کی عمر میں اس کی مالکوں کو اس کی خوبیوں کا اندازہ ہو گیا. یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اپنے شوہر کی خوبیوں کا اندازہ ہو گیا تو انہوں نے شادی کر لی ان سے. اور جب تک وہ زندہ رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وفادار شوہر رہے. یہ انگریز کا بتا رہا ہوں میں تمہیں، ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ انگریزوں کی مثال دے رہا ہوں. ڈبلیو لائٹر، یہ بھی ایک بہت بڑا رائٹر ہے. وہ لکھتا ہے کہ عورت کو جو تکریم اور عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام نے دی ہے وہ مغربی معاشرے اور دوسرے مذاہب میں کبھی بھی عورت کو حاصل نہیں ہو سکتی. یہ انگریز لکھتے ہیں، ہم نہیں لکھتے، یہ انگریزوں کے لکھے ہوئے. اور انگریزوں کے علاوہ اس کا بتاتا ہوں میں تمہیں، ہندوؤں کا پروفیسر راما کرشنا، وہ لکھتے ہیں کہ ایک ایماندار آدمی خدا کے اعلیٰ ترین کاموں میں سے ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ ہڈیوں سے گوشت تک، کھال تک، جسم تک جو ہے وہ کامل انسان تھے، مکمل انسان تھے. انسانیت کی خدمت، انسانوں کو عروج بخشنا، انسانوں کو خالص کرنا، انہیں تعلیم دینا، بلکہ یوں کہا جائے کہ انسانوں کو انسان بنانا ان کے مشن کا حصہ تھا. اور انسان کی فلاح و بہبودیت جو ہے وہ ان کی ذمہ داری تھی. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ لوگ انگریز کہہ رہے ہیں. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے قیامت تک کے لیے وہ لوگوں کے لیے رائے ہدایت ہے، حقیقت ہے. اسی طریقے سے اگر تم اٹھا کے پڑھو اسٹینلی لن پول، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے بندے تھے. کتنی کتابیں اٹھا کے پڑھو، بلکہ کتابیں تو دور کی چیز ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں. مائیکل ایچ ہارٹ نے، یہ امریکن رائٹر تھا، بہت مشہور رائٹر تھا، بہت ہی مشہور. اس نے کتاب لکھی. اس نے کیا کیا، اس کتاب کا نام پہلے میں بتاتا ہوں. اس کتاب کا نام ہے اے رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری. یعنی جب سے دنیا بنی ہے اور اب تک 100 وہ لوگ کہ جو سب سے زیادہ مشہور ترین اور کامیاب ترین لوگ گزرے ہیں. 100 اس نے رینکنگ کری، ایک ایک ملک گیا، معلومات کری، چھان بین کری، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیا. خود اس بندے نے وہاں کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، حالات دیکھے، واقعات دیکھے، ترقیاں دیکھی، سب کچھ دیکھا. اس کے بعد اس بندے نے ایک کتاب لکھی، رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری. اور اس میں سب سے پہلا نام جو یہ دیتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیتا ہی ہے. مجبور ہو گئے لوگ ہمارے نبی کا کردار دیکھ کر، اخلاقیات دیکھ کر، ایمانداری دیکھ کر کہ ان کو پہلے نمبر پر لکھا جائے. آپ اٹھا کے دیکھ لو، گوگل اٹھا کے دیکھ لو،
آپ بنگو اٹھا کے دیکھ لو، بیڈو اٹھا کے دیکھ لو، یاہو اٹھا کے دیکھ لو، ینڈیکس کھول کے دیکھ لو، ask.com کھول کے دیکھ لو، ڈک اینڈ ڈک کھول کے دیکھ لو، الٹا وسٹا کھول کے دیکھ لو، نیور کھول کے دیکھ لو. آپ لکھو موسٹ فیمس پرسن ان دا ہسٹری یا موسٹ فیمس پرسن، موسٹ سکسیسفل پرسن ان دا ہسٹری، آپ اٹھا کے دیکھ لو. سب جو حوالے میں نے دیا ہے سب سے اوپر نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ رہا ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کافروں کی باتیں بتا رہا ہوں میں جو ہمارے نبی کے بارے میں انہوں نے فرمایا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی حدیث سامنے آئی اور ہم نے کہا ہم نے اپنے جو ماں باپ کو کرتے دیکھا بس وہ کرنا ہے. جو مقام اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ان کے الفاظ جو زبان مبارک سے ان کی نکلے، ہمیں ان کی قدر نہیں ہے. اور جنہوں نے قدر کری صحابہ کرام نے، دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا رتبے دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہوتے تھے. ایک حدیث سنا کے اپنی بات کا اختتام کروں گا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، بیمار ہو گئے. اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں تھوڑا تنہا رہنا چاہتا ہوں، شہری آبادی سے دور چلتے ہیں کسی جنگل کی طرف. مدینے سے نکلے اور کسی جنگل میں جا کے رہائش پذیری اختیار کر لی، وہ اور ان کی بیوی. ان کی بیوی سارا دن ان کی خدمت کرتی تھی. بیمار تھے، بیماری ان کی بڑھتی چلی گئی. ان کی بیوی نے ایک دن ان سے کہا کہ اے ابو ذر، مجھے ایک پریشانی لاحق ہوتی جا رہی ہے کہ اس بیابان جنگل میں اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے، آپ کی موت ہو جاتی ہے، آپ کی وفات ہو جاتی ہے، تو میں کہاں جاؤں گی؟ کیسے غسل دوں گی؟ کیسے تدفین کروں گی؟ آپ کو کیسے دفناؤں گی؟ یا کس کو کیسے بلاؤں گی؟ کیا کروں گی میں اس جنگل میں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور پھر ایک حدیث سناتے ہیں. میں تمہیں موقوفاً یہ حدیث سنا رہا ہوں اور وہ ان کو مرفوعاً ایک حدیث سناتے ہیں. یہ میں کبھی آگے بتاؤں گا موقوفاً اور مرفوعاً کیا ہوتا ہے. بہرحال ابھی حدیث سنو. وہ ان کو ابو ذر غفاری جو ہیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو ایک حدیث سناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بتاتے ہیں. کہتے ہیں یہاں بیٹھو، اور وہ کہتے ہیں کہ اے نیک بخت، ہم 4 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابو ذر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم 4 بیٹھے تھے بس اور کوئی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے، یعنی چاروں کی طرف اشارہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کی موت جنگل میں ہوگی. چاروں صحابہ بیٹھے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تم میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کی موت جنگل میں ہوگی، اور جب اس کی موت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نیک اور صالحین لوگوں کو قافلہ بھیج دے گا اس کی غسل، تدفین، کفن دفن کے لیے. ابو ذر کہنے لگے میں اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور میرے ساتھ اور بھی 4-5 لوگ تھے. تو ابو ذر کہنے لگے اپنی بیوی سے میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور کسی کی موت بھی جنگل میں نہیں ہوئی. اب سننا یہ بات کو کہ کسی کی موت بھی جنگل میں نہیں ہوئی، میں اکیلا بچاؤں. اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان ہے کہ انہوں نے فرما دیا تھا میری موت جنگل میں ہوگی، اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اللہ میرے کفن دفن کے لیے نیک اور صالحین لوگوں کا قافلہ بھیجے گا، تم مت گھبراؤ، صرف انتظار کرنا اگر میری موت ہو جائے تو. اور یہی ہوا. اٹھا کر پڑھو ہسٹری، البدایہ والنہایہ یا سیاہ ستہ کی کتابیں، اس میں تو خیر حدیثیں ملیں گی. البدایہ والنہایہ یا ابن عساکر یا خلدون اٹھا کر پڑھو تو اس میں اس کی ڈیٹیل ہو سکتا ہے مل جائے کمپلیٹ کہ ان کی موت ہو گئی ابو ذر کی. ان کی بیوی بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگی.
ایک قافلہ مکے سے چلا جو مدینے جا رہا تھا، اور اس قافلے کے جو سردار تھے وہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ٹاپ کلاس مجاہد، ایسے مجاہد کہ اللہ کا شیر، یعنی اللہ کے جیدار صحابہ میں سے تھے، جو جنگوں میں لڑتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے تھے، اس قافلے کے سردار تھے۔ وہ قافلہ مکہ سے مدینے جا رہا تھا، تو مدینہ پہنچنے سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے قافلے کو روکا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ابو ذر جو ہیں وہ مدینہ چھوڑ کر اپنی بیماری کی وجہ سے کہیں جنگل میں رہنے لگے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کر کے مدینہ جاؤں۔ تو قافلے والوں سے سب سے کہا، صحابیوں سے، کہ آؤ سامنے جنگل ہے، جنگل کی طرف چلتے ہیں اور ان کو تلاش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو حجرہ بنایا ہے یا گھر بنایا ہے یا جھوپڑی بنائی ہے وہ کہاں پر بنائی ہے، ان سے ملاقات کر کے طبیعت پوچھ کے اہل احوال لے کر ہم مدینہ چلیں گے۔ صحابہ کرام تمام تیار ہو گئے۔ جنگل میں ایک جگہ پہنچے تو تھوڑی کہیں روشنی نظر آئی، یا وہ نظر آیا حجرے، وہاں پر پہنچ گئے، دستک دی تو اندر سے خاتون کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگی جی کون؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں خالد بن ولید ہوں، مجھے ابو ذر کا پتہ کرنا ہے، کیا یہ انہی کا گھر ہے؟ اور میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو اندر سے آواز آتی ہے، ان کی بیوی کہتی ہیں کہ میں ان کی زوجہ بات کر رہی ہوں اور ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کی کفن دفن کے لیے اللہ تعالیٰ مجاہدین کا، سوالین کا ایسا قافلہ بھیج دے گا کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے نبی کی حدیث۔ جو موسٹ سکسیسفل پرسن ان دا ہسٹری گزرے ہیں، کافر تو مانتے ہیں، افسوس کہ ہم نہیں مانتے۔ ان کے زبان سے نکلی ہوئی احادیث ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں اپنے اماموں کے آگے، اپنے والدین کے آگے۔ سوچو ہم کیا کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے کہا اے بہن اب آپ پردے میں ہو جائیں اور سائٹ پر ہو جائیں، اب ہم ان کا غسل اور تدفین اور تمام معاملات ہم دیکھیں گے۔ یہ ہے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی اہمیت۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ ہمارے ماں باپ نے نہیں کیا، ہمارے خاندان کا رسم و رواج نہیں ہے، ہمارے تو امام نے یہ کہا ہے، ہمارے تو مسجد کے عالم نے یہ کہا ہے، ہم اس لیے اس حدیث پہ عمل نہیں کر سکے۔ یہ کر رہے ہیں ہم لوگ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ وہاں کافر کہہ رہے ہیں کہ موسٹ سکسیسفل پرسن ان دا ہسٹری، اور جن کے ہم امتی ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ بیٹا سوچنے کا مقام ہے یہ کہ ہم نے نبی کی حدیثوں کو کیا درجہ دیا، ان کی ذات سے ہم نے کیا سبق لیا۔ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے ایک دن۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہے میرے اللہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام بھیج دے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ ہمیں ان کی سنتیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ ہمیں وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو راضی ہو جائے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے اور اس میں اضافہ فرما دیجیے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ تو ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے میرے اللہ۔ ہماری موت بھی اس حال میں آئے کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں میرے اللہ۔ ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دے میرے اللہ۔ ہماری موت اس حال میں آئے کہ آپ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہوں میرے اللہ۔
آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔